السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مفرد جملے سے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ مرکب جملے سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ اس ویڈیو کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ مرکب جملہ اصل میں دو مفرد جملوں سے مل کر بنتا ہے۔ مفرد جملہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ دو مفرد جملوں کو جوڑا جاتا ہے کسی ایک حرف کے ذریعے، حرف عطف کے ذریعے جوڑا جاتا ہے، اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ دو مفرد جملے ہوتے ہیں، ایک حرف سے جوڑا جاتا ہے اور یہ پھر مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ مرکب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کو جوڑا جائے، جس کو ترکیب دیا جائے، تو دو جملوں کو جوڑ دیا جاتا ہے اور دونوں میں سے ہر ایک جو ہے پورا مکمل ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے۔ آگے مثالوں میں انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ اور جو حرف استعمال ہوتے ہیں تو وہ کہ، لیکن، اور، پھر، مگر، ورنہ، یا، اس طرح کے حروف کا استعمال کیا جاتا ہے دو جملوں کو جوڑنے کے لیے، اور دو جملوں کو ان حروف سے جوڑا جاتا ہے۔ آگے ہم مثالوں میں اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ایک جملہ، دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں، یہ ایک جملہ ہوا۔ اب دوسرا جملہ ہے، اپنے تئیں بھی ایک روز مرنا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جملے مکمل ہیں۔ یہ دنیا میں یہ مبتدا ہے، سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اس کی خبر ہے، اپنے تئیں بھی یہ مبتدا ہے، اور ایک روز مرنا ہے یہ اس کی خبر ہے۔ تو دونوں جملے بالکل مکمل ہیں، دو مفرد جملے ہیں، اور ان دو مفرد جملوں کو اور کے ذریعے جوڑ دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور، یہ آبلک کا نشان اسی لیے دیا ہوا ہے کہ پہلا جملہ مکمل اور دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے وہ بھی مکمل ہے، اور دونوں کو کس سے جوڑا گیا ہے؟ اور سے جوڑ دیا گیا ہے۔ بس یہی ہے مرکب جملہ، بہت آسان ہے۔ آپ اگر اچھی طرح سے اس کو دھیان سے مثالیں اگر حل کر لیں انشاءاللہ تو آپ آسانی سے اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اس کو پہچاننے کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جو حرف دیا ہوا ہوتا ہے بیچ میں، اس حرف سے پہلے آپ دیکھیں، جو پہلے والا جملہ اگر آپ کو مکمل دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بعد والا بھی مکمل دکھائی دے رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ مرکب جملہ ہے۔ آگے ہم مثال دیکھتے ہیں۔ میں نے بہت دیر اس کا انتظار کیا مگر وہ مجھ سے ملنے نہ آیا۔ یہاں پر یہ آپ کو مشق حل کرنے کے لیے دی گئی تھی، اس میں ایک یہ جملہ ہے جس میں مگر کا لفظ، مگر حرف آئے گا۔ تو میں نے بہت دیر اس کا انتظار کیا، یہ ایک جملہ ہوا، مکمل جملہ ہے۔ میں نے یہ مبتدا اور بہت دیر اس کا انتظار کیا یہ خبر ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، وہ مجھ سے ملنے نہ آیا، تو وہ مبتدا، مجھ سے ملنے نہ آیا اس کی خبر ہے، اور دونوں کو مگر سے جوڑا گیا۔ تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ مرکب جملہ ہے۔ اب یہ ایک جملہ بن گیا، دو جملوں سے مل کر ایک جملہ بنا، اور اسی کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ تین مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ جیسے 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے۔ اب یہ بظاہر آپ کو بہت بڑا جملہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس میں ایک ہی فعل ہے، ہوئے، اور ہم نے بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے بھی کہ اگر ایک فعل ہے تو وہ مفرد جملہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح بھی دیکھ لیتے ہیں مبتدا خبر کے اعتبار سے، 7ویں صدی عیسوی میں یہ ہوگا مبتدا، ساسانی حکومت میں تغیرات ہوئے یہ خبر ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مفرد جملہ ہوا۔ اور دوسرا جو فوجی نظام کو ترقی دی گئی، یہ دوسرا جملہ ہوا۔ فوجی نظام کو یہ مبتدا ہو جائے گا، ترقی دی گئی خبر، اور دونوں جملوں کو اور سے جوڑ دیا گیا، مرکب جملہ ہوگا۔ آپ اگر ہر ایک جملے کو الگ الگ کر کے بھی دیکھیں گے تو آپ کو بالکل مکمل دکھائی دیں گے۔ جیسے تحسین نے اس کتاب کا ترجمہ نو طرز مرصع کے نام سے کیا تھا، لیکن اس ترجمے کی زبان عام بول چال کی نہیں ہے۔ اب اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن سے پہلے والا جملہ آپ دیکھیے، تحسین نے اس کتاب کا ترجمہ نو طرز مرصع کے نام سے کیا تھا، بالکل مکمل جملہ ہے۔ تحسین نے یہ مبتدا ہو جائے گا اور باقی خبر ہے، اور اس ترجمے کی زبان یہ مبتدا ہے، عام بول چال کی نہیں ہے، یہ خبر ہے۔ دو مکمل جملے ہیں، صرف ان کو ایک حرف لیکن سے جوڑ دیا گیا، تو وہ مرکب جملہ ہو گیا۔ ان منظومات میں ادبیت کی کمی ہے، لیکن عوامی ادب میں ان کا مقام مسلم ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان منظومات میں ادبیتی کمی ہے، یہ مکمل جملہ ہے۔ عوامی ادب میں ان کا مقام مسلم ہے، یہ بھی مکمل جملہ ہے۔ دونوں کو لیکن سے جوڑ دیا گیا، تو یہ بھی مرکب جملے کی مثال ہے۔ اب یہ ویسے ہی مثالیں ہیں، تھوڑا سا بس فرق حرف کا ہے۔
جیسے تحریک آزادی کا درخت برگو بار لایا، یہ مکمل جملہ، اس کی فصل کا لوگوں میں بٹوارا ہوا، یہ بھی مکمل جملہ، اور دونوں کو کس سے جوڑ دیا گیا؟ تو سے جوڑا گیا۔ تو آپ کو کیسے لکھنا ہے؟ پورا مکمل جملہ آپ لکھیں گے اور نیچے صرف لکھ دیں گے مرکب جملہ۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں الہ آباد میں کانگریس کا ایک جلسہ تھا، دونوں بھی جملے مکمل ہیں۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں، یہ بھی مکمل ہے۔ الہ آباد میں کانگریس کا ایک جلسہ تھا، یہ بھی مکمل ہے۔ صرف کیسے جوڑا گیا؟ کے سے۔ لیکن آپ بہت آپ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ کے جو استعمال ہوتا ہے عام طور سے مخلوط جملے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ مرکب میں بھی آتا ہے۔ تو کیسے پہچانیں گے کہ یہ مرکب ہے یا مخلوط ہے جملہ؟ تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ دونوں جملوں کو دیکھنا پڑے گا کہ دونوں مکمل ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسے سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں، جملہ مکمل ہو گیا، سید سلیمان ندوی مبتدا ہو گیا، لکھتے ہیں خبر ہو گئی، اور الہ آباد میں یہ مبتدا ہو گیا، کانگریس کا ایک جلسہ تھا، یہ خبر ہو گئی۔ تو یہ دونوں مکمل جملے ہیں، صرف ان کو کے سے جوڑ دیا گیا۔ تو جہاں پر کے اگر بیچ میں اس طرح سے آ رہا ہے کہ پہلا جملہ بھی مکمل ہے اور دوسرا بھی مکمل ہے، تب تو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب جملہ ہے۔ اور مخلوط کے لیے ہم آگے مثالیں جب مخلوط جملے کے ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے کہ جو ہے وہ اس میں دونوں جملے مکمل نہیں ہوتے، تو وہاں آپ پہچان سکتے ہیں۔ تو کہ اگر آئے تو آپ کو خاص طور سے دھیان رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے مگر وغیرہ بھی آتے ہیں جو دونوں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو مرکب مخلوط میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اچھی طرح سے یہ سمجھ لیں کہ حرف سے پہلے والا جو جملہ ہے وہ بھی مکمل ہونا چاہیے، بعد والا بھی، تو انشاءاللہ آپ آسانی سے حل کر سکیں گے۔ انہوں نے کسی درزی سے شیروانی کی تراش سیکھ لی، درزی کا قصہ ہی پاک ہو گیا، دونوں جملے مکمل ہیں، صرف اور سے اس کو جوڑ دیا گیا۔ بہت آسان ہے۔ اب یہاں پر آپ کو خود یہ مثالیں حل کرنی ہیں، یہ تو صرف چند مثالیں ہیں، آپ اچھی طرح سے اور مشق کیجئے، تاکہ جیسے جب آپ سبق پڑھتے ہیں تو آپ خود غور کیجئے جملوں پر اور اس میں سے مثالیں آپ نکالیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی اتنی اچھی پریکٹس ہو جائے گی کہ انشاءاللہ اگر پیپر میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ مرکب جملہ کسے کہتے ہیں۔ دو مفرد جملوں کو جوڑا جاتا ہے کسی ایک حرف عطف کے ذریعے، بس یہی مرکب جملہ ہوتا ہے۔ لیکن مرکب جملہ آپ سمجھ تو گئے ہیں، لیکن جب مخلوط جملہ ہم پڑھیں گے تو وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں دونوں میں کنفیوژن کیوں ہوتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہیں جو بھی اپلوڈ کی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔